اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق نمبر 2 ہے اور پیج نمبر ہے 173۔ گھر کے آداب دیکھیں گے ہم۔ گھر میں داخل ہوتے وقت دروازہ کھٹکھٹا کر اس طرح داخل ہوں کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے۔ اپنے گھر میں بھی اگر ہم داخل ہو رہے ہیں نا تو دروازے کو ناک کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بندہ اپنے گھر میں آتا ہے تو دروازے کو ناک نہیں کرتے ہیں، مرد بھی خاص طور پر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہے تو ہمارا اپنا گھر، تو یہ آداب میں شامل ہے۔ ٹھیک، پہلی چیز کہ جب گھر میں داخل ہونے لگیں تو پہلے سیدھا پاؤں گھر میں رکھیں، یہ دوسری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، سیدھا پاؤں گھر میں رکھیں۔ یہ ہم سوچتے ہیں، نہیں سوچتے نا ہم کہ ہم نے سیدھا پاؤں رکھا ہے کہ الٹا پاؤں رکھا ہے پہلے گھر میں داخل ہوتے وقت۔ تیسری چیز ہے کہ گھر میں داخل ہو کر بسم اللہ پڑھیں۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اور اگر آدمی گھر میں داخل ہو کر اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہیں رات ٹھہرنے کی جگہ مل گئی۔ اور جب آدمی کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہیں رات ٹھہرنے کی جگہ اور کھانا بھی مل گیا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ سے مراد ہے پوری بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور اگلی چیز ہے کہ یہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کریں اور اس سے گھر میں برکت ہوگی۔ پہلے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، یعنی دروازہ ناک کرنا چاہیے، پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، پھر دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ سلام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اگلی چیز ہے گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت دروازہ آہستہ سے بند کریں۔ بعض اوقات جلدی ہم جاتے ہیں تو تیزی سے بند کر کے نکل جاتے ہیں، بعض اوقات ہم جب آتے انٹر ہوتے ہیں اگر دیر ہو جائے دروازہ کھلنے میں، گیٹ کھلنے میں، تو غصہ بھی آتا ہے، بھئی اتنی دیر سے بیل کی ہے ابھی تک کوئی آ بھی نہیں، تو زور سے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ آداب میں ہے۔ اور اسی طرح والدین اور گھر میں جو بڑے ہوں ان کا ادب کریں اور ان کا کہنا مانیں، یہ بھی گھر کے آداب میں شامل ہے۔ بہن بھائی، بھابھی، دیورانی، جٹھانیوں، نند اور ساس وغیرہ کے ساتھ محبت سے مل جل کر رہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ جامع احکام المکرتبی اور صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری، جامع ترمذی کی روایات تھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں۔ اور اگلی چیز ہے گھر کے آداب میں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں، اور پھر کہ گھر کے کام خود کریں، یعنی جتنا گھر کا کام خود کر سکتے ہیں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی تھیں، خود چکی پیستی، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم لینے کے لیے تشریف لے گئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، میں آپ کے استقبال میں کھڑا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیٹے رہو، اور آپ ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ یعنی ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر تحفہ نہ دوں جو تمہارے لیے خادم سے کہیں بہتر ہو؟ دیکھیں انداز کتنا پیارا ہے، دیکھیں وہیں سے میسج بھجوا دیتے کہ کوئی خادم ہے نہیں تو عجیب سا لگتا، لیکن آپ نے کیسے پیارے انداز سے جا کے ان سے یہ بات کی کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر تحفہ نہ دوں جو تمہارے لیے خادم سے کہیں بہتر ہو؟ جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو
تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہت بہتر ہے۔ گھر میں کسی بھی، اور اگلی چیز کیا ہے، گھر میں کسی بھی جاندار کی تصویر نہ لائیں اور نہ ہی دیواروں پر لٹکائیں۔ جاندار کی تصویر، ایک تو تصویریں ہوتی ہیں، ایک ہوتی اپنے جانداروں کی، یعنی اپنے بچوں کی، کسی گھر والوں کی۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کچھ گھروں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی شادی کی تصاویر بھی، جو 20-30 سال پہلے شادی ہوئی تھی، دولہا دلہن بنے ہوئے تھے میاں بیوی، دونوں کی تصویر ابھی تک ان کے بیڈ روم میں لگی ہوتی ہیں، یعنی اتنے سالوں بعد تک بھی۔ پھر بچوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، ڈرائنگ روم میں لگی ہوتی ہیں، گیلری میں۔ ایک گھر میں گئی، مجھے کہیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کے ڈرائنگ روم میں تھیں، بیڈ روم میں تھیں، ان کی گیلری میں تھیں، حتیٰ کہ پھر میں باہر چلی گئی، صحن میں نے نماز پڑھی، کیونکہ وہاں نماز نہیں ہوتی نا جہاں تصویر ہو۔ تو کوئی بھی تصویر نہیں لٹکانی۔ اور ایک گھر میں گئی، وہ خاتون آتی تھیں، پڑھتی تھیں، شام میں قرآن پاک کی کلاس لیتی تھی، ہم ان کے گھر کے دعوت دینے کی گھر سے، جیسے انہوں نے ساتھ جانا تھا یا کچھ تھا اس طرح کا، تو ان کے گھر میں مجسمے زیادہ تھے، جیسے بے جان چیزوں کے، یعنی کوئی آدمی کا مجسمہ یا کسی اور چیز کا مجسمہ، ایسے ڈیکوریشن پیسز کی طرح ڈرائنگ روم میں، ان کے لاؤنج میں، سائڈ ٹیبل پر، سائڈ پہ جو الماریاں بنی ہوئی تھی شیشے کی، ادھر ادھر کئی چیزیں رکھی تھی اس ٹائپ کی۔ تو یہ ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، تو یہ بھی ایسے ہی ہے نا، بے جان مجسمے رکھنا کیا ضرورت ہے؟ ہم کون سی، اللہ معاف کرے، ہم تو نہیں پوجا کرنے والے نا، ہم تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی چیزوں کی؟ تو اور اسی طرح اگلی چیز کیا ہے کہ دیواروں پر نہیں لٹکانی۔ اور آپ دیکھیں نقصان کیا ہوگا اگر تصویر ہوگی نا، جس گھر میں تصویر یا کتا ہو تو وہاں پر فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر میں، رک جاتے ہیں تصویر اور کتے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کتا کس صورت میں رکھنا چاہیے، یعنی حفاظت کے لیے رکھنا چاہیے کہ نہیں، وہ اور الگ بات ہے، لیکن گھر کے اندر جو ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگلی چیز ہے کہ جب گھر سے باہر نکلنے لگیں تو گھر والوں کو سلام کر کے باہر نکلیں۔ دیکھیں ہم آ کر تو سلام کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے بھئی گھر میں انٹر ہو کر سلام کرنا ہے، لیکن جب آنے لگتے ہیں نا گھر سے باہر تو ہم یہ نہیں کرتے ہوتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا پتہ کہ جاتے ہوئے بھی سلام کرنا ہے گھر والوں کو جب گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو گھر سے نکلتے وقت پہلے الٹا پاؤں گھر سے باہر رکھیں، آتے ہوئے سیدھا، انٹر ہوتے ہوئے سیدھا اور جاتے ہوئے الٹا، اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کر نکلیں، ٹھیک ہے؟ تو گھر سے نکلنے کی دعا جو ہے یہ ہم نے پہلے یاد کر رکھی ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اس کے بعد باقی دعائیں ہوتی ہیں نا، کہ سواری میں بیٹھ رہے ہیں تو سواری پر بیٹھنے کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، کہ یہ ہمارا کیا تھا، گھر کے آداب، کہ گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے باہر نکلنا ہے، کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں، رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر چند مطلب ہم نے دیکھے ہیں۔ تو یہاں پر حوالہ جات بھی ہیں بکس کے، جی صحیح بخاری ہے اور سنن نبی داؤد ہے۔